السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے والے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ دفعہ 144 لگ گئی یا 144 سیکشن کا جو ہے نفاذ ہو گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں نافذ کی جاتی ہے؟ یہ کون نافذ کرتا ہے اور کس کے اختیار سے نافذ کی جاتی ہے؟ آج ہم اس سیکشن پہ بات کریں گے جو کہ اکثر ملک میں اکثر کہہ دیتے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے۔ تو یہ 144 سیکشن کیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کی ایک اہم دفعہ 144 ہے، جو کہ حکومت کو مختلف حالات میں عوامی سلامتی اور امن و امان کے تحفظ کے لیے مخصوص پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ دفعہ خاص طور پر ان ہنگامی حالات میں نافذ کی جاتی ہے جب کسی علاقے میں امن و امان کا مسئلہ ہو جائے یا عوام کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو۔ یہ دفعہ برطانوی نوآبادیاتی دور میں متعارف کرائی گئی تھی، جب انگریز حکومت کو ہندوستان میں آزادی کی تحریکوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ 1861 میں اس دفعہ کا نفاذ کیا گیا تاکہ عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر کے بغاوتوں اور عوامی احتجاجات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ قانون آج بھی پاکستان اور دیگر ممالک میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب حکومت کو لگتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ دفعہ ہوتی کیا ہے۔ سیکشن 144 کے تحت ضلعی یا صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ مخصوص علاقوں میں عوامی اجتماع، جلسے، جلوس یا کسی بھی قسم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر سکے جو امن و امان کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ یہ پابندیاں حکومت کو حالات کے مطابق فوری طور پر کارروائی کرنے کا حق دیتی ہیں۔ یہ دفعہ اس وقت نافذ کی جاتی ہے جب حکومت کو یہ اندیشہ ہو کہ کسی علاقے میں امن و امان خراب ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس سے عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ اس کا نفاذ مختلف مواقع پر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ احتجاج یا ہڑتال، عوامی احتجاجات کے دوران، قدرتی آفات یعنی جیسے زلزلہ یا سیلاب کے بعد کی صورتحال میں، جب دہشت گردی کا خطرہ ہو یعنی کسی مخصوص علاقے میں دہشت گردی کا خدشہ ہو، سماجی یا سیاسی عدم استحکام جیسے کسی خاص سیاسی صورتحال کے دوران۔ اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہیں کہ احتجاجات کے دوران جب عوامی اجتماع کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈبل سواری پر پابندی یعنی خاص طور پر کسی شہر میں امن و امان کے لیے، وبائی امراض میں جیسے کرونا وائرس کے دوران اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی تھی تو اس کا نفاذ کیا گیا۔ اب اس بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ کو نافذ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ تو دفعہ 144 کو نافذ کرنے کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، جبکہ ضلعی سطح پر ضلع انتظامیہ جیسے ضلعی ناظم یا ڈپٹی کمشنر ڈی سی بھی اسے نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ضلع میں ضلعی ناظم موجود نہیں تو ڈی سی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حدود میں دفعہ 144 کو نافذ کرے۔ دفعہ 144 کے تحت مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں جو کہ حالات کے مطابق ہوتی ہیں، اور ان میں مندرجہ ذیل پابندیاں زیادہ شامل ہیں کہ پہلی تو عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کسی علاقے میں 4 یا زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ جلسوں اور جلوسوں پر پابندی، عوامی مقامات پر احتجاجی جلوسوں اور جلسوں پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ڈبل سواری پر پابندی، بعض اوقات عوامی امن و امان کے لیے بھی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ پھر کاروباری سرگرمیوں پر پابندی یعنی کاروبار، مارکیٹ، سکول یا دیگر تجارتی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ فضائی آلودگی کے خلاف اقدامات جیسے کوڑا کٹ کر جلانے یا اینٹوں کے بھٹے چلانے پر پابندی، پتنگ بازی پر پابندی، بسنت کے موسم میں پتنگ بازی کے دوران حادثات کے پیش نظر بھی یہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی پر سزا کیا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص دفعہ 144 کے تحت لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 188 کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 ماہ سے 6 ماہ تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ دفعہ 144 کا مقصد ہنگامی حالات میں حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات اٹھانے کا اختیار دینا ہے تاکہ عوامی سلامتی اور امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔
اگرچہ یہ قانونی آزادی کی تحریکوں کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر آج کے دور میں اسے مختلف نوعیت کے حالات میں امن و امان کی بحالی اور عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ 144 کی جو دفعہ ہے اس کو عوامی سلامتی کے لیے ضروری قانون ہے، لیکن بعض اوقات اس کا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے۔ بعض حکومتیں اس کا استعمال پرامن احتجاجوں کو روکنے یا سیاسی مقاصد کے لیے بھی کرتی ہیں، جو کہ عوامی حقوق کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ صرف ایمرجنسی کی حالت میں کیا جائے اور اس کا مقصد عوام کی جان اور مال کا تحفظ ہو، نہ کہ ان کے حقوق کو محدود کرنا۔ دفعہ 144 ایک اہم قانونی دفعہ ہے جو کہ حکومت کو ایمرجنسی کے حالات میں عوامی سلامتی کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کا نفاذ امن و امان برقرار رکھنے اور جان و مال کے تحفظ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کے استعمال میں اعتدال اور شفافیت کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ عوامی حقوق متاثر نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔